يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. سب مل کر محبت کے ساتھ دل کی گہرائی سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. ناسک کے سنی دعوت اسلامی کے سالانہ سن اجتماع میں شہنشاہ ناسک حضرت صادق شاہ حسینی علیہ رحمت رضوان کی دعاؤں کے سائے میں وادی صادق میں مخبر صادق رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو، ان کی محبت کے سلسلے کو عام کرنے کے لیے یہ اجتماع الحمدللہ منعقد ہوا، اور آج اس کا پہلا دن خواتین اسلام کے نام. آپ نے محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی سے اپنے مسائل دریافت کیے اور سوالوں کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے. مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب تھوڑی دیر محفل نعت ہم سجاتے ہیں، مدینے کا تصور کرتے ہیں، مدینے جانے کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت خوانی سے عشق رسول میں اور زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ
آپ حضرت محمد سرور ارض و سرا، آپ عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود،
طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، رافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو درا تم پہ کروڑوں درود، رات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا، اہل ویلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف اعدائے دین ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج رات وہ صفی محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، درود عاشقوں ورد زبان کر لینا، جو نام محمد ہو گر تمہیں لینا، زبان پہلے معطر ضرور کر لینا، ادب سے نام شہنشاہ بحر بر لینا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى
بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں آپ کو ایک درود شریف پڑھاتا ہوں، بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم. یہ درود شریف وہ ہے جس کو درود بیر کہتے ہیں، اور دلائل الخیرات شریف جو درود شریف کی بڑی مقبول بارگاہ رسالت میں قبول کتاب ہے، اس کے لکھنے والے مصنف حضرت علامہ محمد ابن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے درود شریف کی ایک کتاب لکھنے کا جو سبب بنا تھا، اس بچی نے جو درود شریف پڑھا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ درود شریف ہے. سبحان اللہ. جس کو درود بیر یعنی کنویں والا درود شریف کہتے ہیں. اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس درود شریف کو پڑھ کر اس بچی نے کنویں میں دم کیا اور تھوک دیا تو وہ پانی جو نیچے تھا ڈول کے بغیر ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ پانی خود ابل کر کے اوپر آ گیا. سبحان اللہ. اگر ہم اس درود شریف کا ورد کریں تو کوئی مشکل رہتی ہی نہیں ہے. ابھی جب بارش ہونے لگی ساتھیوں نے بتایا تو میں نے یہی درود شریف پڑھا اور اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. میں آج کل نعت شریف کے ساتھ ساتھ کچھ آیات قرآنی بھی سنایا کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں میں بہنوں میں نعت شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اور تلاوت کی بھی عادت اور شوق پیدا ہو. اب میں عاجزانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ بہت اچھی اللہ کی بندیاں ہیں، سب گھر بار چھوڑ کر یہاں تک آئی ہیں، بچوں کو لے کر کے آئی ہیں، تکلیفیں اٹھا کر کے آئی. میں نے دیکھا کہ ٹیمپو میں بیٹھ کر بھی آئی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ کی. تو اتنی قربانی کے بعد کچھ لے کر آپ جائیں، اس لیے ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ خالی ہاتھ خالی دامن نہ جائیں. آپ کی بہت ساری خواہشیں ہوں گی، بہت ساری تکلیفیں ہوں گی. کئی بچوں کو رشتے نہیں ملتے ہوں گے، کئی ماں باپ بچوں کے تعلق سے، فیوچرز کے تعلق سے، روزی کے تعلق سے پریشان ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ بڑھاپے کی تکلیفوں کی وجہ سے تکلیف میں ہوں گے. کسی کے بچے جو ہے وہ فارن میں ہوں گے، ان کو جلدی ان کو دیکھنے کی تمنا ہوگی. کسی کی مدینے جانے کی، بلکہ سب کی ہے یہ تمنا. حج کی ہوگی، عمرے کی ہوگی، رکاوٹ ہوتی ہے اس میں. وہ سب رکاوٹیں دور ہوں گی اگر آپ خاموشی سے سب ذکر سنیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت آپ سماعت کریں گی. اور تھوڑی دیر اب تلاوت میں کرتا ہوں ایک ایسی آیت جو عورتوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے، جو خواتین کا مرتبہ بتاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو کر کے سنیں گی. بلکہ بچوں کو بھی خاموشی سے کہیں گی کہ خاموشی سے بولو کہ خاموش رہو، زور سے مت بولو کہ خاموش ہو، نا اس سے بھی آواز ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم اچھا کام کرنے جاتے ہیں لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن اسی کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. ہم کو یہ سب ریئلائز کرنا ہوگا. یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والصادقات والصائمين والصائمات
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله. کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم قرآن کو اچھی طرح پڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت دو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعے سے زینت دو. ہم قرآن کو کیا زینت دیں گے؟ قرآن ہمیں زینت دیتا ہے. قرآن ہمیں جینے کا سلیقہ دیتا ہے. ہمارے اخلاق بھی قرآن ہی سے سنورتے ہیں، ہماری عادتیں بھی قرآن ہی سے سنورتی ہیں، ہماری روزے میں برکت بھی قرآن ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت بھی قرآن کریم کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو مانگیں گے کب؟ یہ مانگنے سے بہتر عطا کرتا ہے. اور ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ غور کریں کہ قرآن کریم کتنا خوبصورت کلام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو شعر لکھا ہے نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا کمال یہ ہے کہ یہاں کسی نقص یا کسی خرابی یا کسی کمی کا ہونا تو درکنار، اس کا گمان بھی نہیں ہے کہ کوئی کمی ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یہ وہی ہے، وہ حسان مدینہ، یہ حسان الہند ہیں. سبحان اللہ. اسی کی ترجمانی نشار میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. بہنوں اور ماؤں سنو، اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، آپ اپنی گود میں بٹھا کے بتاؤ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا فرمایا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابی کہہ رہے ہیں. صحابی یہ کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، کوئی کمی رکھی نہیں، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. اور کیسے پیدا فرمایا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے گویا آپ یقیناً ویسے پیدا کیے گئے جیسے خود چاہتے تھے، خود پیدا ہونا چاہتے تھے اپنی مرضی کے مطابق. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو اس طرح سے پیدا فرمایا. وہ حضور ہیں کہ گمان نقص جانی، جہاں کسی نقصان کا، کسی خسارے کا یا کسی کمی کا یا کسی عیب کا گمان ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں سکتے ہم کہ حضور میں کوئی کمی ہو. اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. یہی پھول خار سے دور ہے. فرماتے ہیں کہ ہر پھول کے ساتھ کوئی نہیں کوئی کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حضور وہ پھول ہیں کہ یہاں کانٹے نہیں ہیں، یہاں صرف خوشبو ہی خوشبو ہے.
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ ایسی شمع ہے کہ جس سے دھواں نہیں نکلتا، یہ بغیر دھوئے کے، بغیر اندھیرے کے یہ روشنی بھی دیتی ہے، یہ راہ بھی دیتی ہے، یہ ہدایت کی راہ پر بھی چلاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے ہمیں رسول ملے، وہ ہادی برحق ملے ہیں، جو ہدایت کی طرف دعوت دینے والے رسول ملے ہیں۔ یہ چیزیں آپ اپنے بچوں سے ڈسکس کرو، میرا یہ کہنا ہے۔ یہاں سے سن کے جاؤ، گود میں بٹھاؤ بچوں کو، رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھو، ان کے کانوں میں آواز جانے دو، ان کو سننے دو قرآن، تاکہ وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کی عادی بنے۔ جیسے آپ نعت پڑھتی ہو نا، ابھی اب قرآن پڑھنے لگ جاؤ۔ اور سنو، ایک تحفہ یہاں سے لے کے جاؤ کہ اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دو، ڈیلی، روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد یا جب بھی ان کو وقت ہو تو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں فقر و فاقہ، غریبی، تنگدستی کبھی نہیں آئے گی۔ قرضے کے بوجھ سے آپ کو اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ آپ ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہوں گی، آپ کے شوہر ادھر ادھر جاتے پھر رہے ہوں گے، ادھر سے لون لے رہے ہیں، ادھر پیڑ کر رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اس چکر سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے۔ سورہ واقعہ پڑھو، واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تمہارے گھر میں ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو اپنے بچوں کو بٹھاؤ۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں، بزی ہو گئے ہیں، اور ماں اپنے بچے کو کھانا بھی کھلاتی ہے نا، تو وہ کھانا کھلاتے کھلاتے بھی سیریل دیکھتی ہوگی۔ سب ایسا نہیں کرتی ہوں گی، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں جو کبھی نہیں دیکھتی ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی برکتوں سے جو دوسری آئی ہیں جو دیکھتی ہیں ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، یہاں سے توبہ کر کے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھلاتے وقت آپ کا ہاتھ ایک طرف اور آپ کی نگاہ دوسری طرف، کھلاتی ادھر ہے دیکھتی ادھر ہے، کیونکہ وہ پکچر چل رہا ہے سامنے۔ تو اب بچہ جو ہے اس کی نگاہ بھی آپ کے چہرے کی طرف نہیں ہوتی، اس کی نگاہ بھی اسکرین کی طرف۔ اب آپ بتاؤ، جو کھانا اسکرین پر غلط مناظر دیکھنے کی وجہ سے دیکھتے دیکھتے پیٹ میں جائے گا، وہ نیکی کی توفیق نہیں لائے گا، وہ گناہ کی توفیق لائے گا، کیونکہ اس وقت اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس وقت گناہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ گناہ کی بات ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، قرآن کا اعجاز دیکھیے، اس کا بیلنس دیکھیے، اس کی خوبصورتی دیکھیے، اور اس خوبصورتی کے احساس کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، اور کوئی کتاب آپ کو اچھی لگے گی نہیں، کوئی کتاب آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ سنو، پھر سے ایک بار سناتا ہوں جو میں نے آیتیں آپ کو سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ کتنا خوبصورت بیلنس ہے اس کا، مسلمین کے ساتھ مسلمات، مومنین کے ساتھ مومنات، قانتین کے ساتھ قانتات، صادقین کے ساتھ صادقات، صابرین کے ساتھ صابرات، خاشعین کے ساتھ خاشعات، متصدقین کے ساتھ متصدقات، صائمین کے ساتھ صائمات، سبحان اللہ، والحافظون، حافظین کے ساتھ حافظات، ذاکرین کے ساتھ ذاکرات۔ کون کہتا ہے اللہ نے اور اسلام نے عورتوں کو کوئی درجہ دیا ہی نہیں؟ کون کہتا ہے قرآن کی تلاوت کرو تمہیں اپنا درجہ نظر آئے گا؟ تمہارا ذکر اس آیت میں مردوں کے برابر کیا جا رہا ہے، مردوں کے برابر کیا جا رہا ہے۔ خاص طور سے کالج جانے والی ہماری بہنیں اس بات کو سنیں، ان کو بہت ساری باتیں کبھی کبھی سنائی دیتی ہوں گی، اعتراض ان کے اوپر کیے جاتے ہوں گے،
What is Islam giving you? They don't treat you at par. They don't treat you equally. Tell them to read this ayat of Quran, 22nd para and Surah Ahzab. قرآن کریم کی یہ آیتیں آپ کی شان بیان کر رہی ہیں، خواتین کے لیے ایک مغفرت کا سامان فراہم کر رہی ہیں. اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی سنو. واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس جب اپنے شوہر جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی ان کی بیویوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پوچھا کہ کیا عورتوں کے باب میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ آیتیں تو قرآن پاک میں بے شمار نازل ہوتی رہتی ہیں، کیا ہمارے باب میں ہمارے حق میں بھی کوئی آیت؟ انہوں نے فرمایا نہیں. تو حضرت اسماء نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عورتیں تو بڑے ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. فرمایا کیوں؟ عرض کیا ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے. ان کا ذکر تو ویسے خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. کہا ایسا کیوں کہتی ہو کہ تمہارا ذکر نہیں ہوتا؟ لو میں تمہارا ذکر خیر کے ساتھ مردوں کے برابر مردوں کے ساتھ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں یہ آیتیں نازل ہوئی. کبھی قرآن اس طریقے سے کنزول ایمان لے کے پڑھو تو صحیح، تو تم کو پتہ چلے گا، تو تم جواب دینے کے قابل ہو جاؤ گی. تم اپنے بچوں کو بتا سکو گی، اپنی بچیوں کو بتا سکو گی کہ قرآن کریم تم کو کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے. اب یہ کیا ذکر کیا گیا آپ دیکھیں. ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات، اور مسلمان عورتیں. اب یہاں پر عورتوں کے 10 مرتبے اللہ نے بیان فرمائے. 10 grades of women have been described in this ayat karima by Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat, giving them the status, giving them the izzat and respect. While describing men, Allah is describing women. مردوں کا ذکر کر رہا ہے تو ساتھ میں خیر کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. 10 مرتبے بیان فرمائے، جس میں پہلا مرتبہ اسلام ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. دوسرا مرتبہ ایمان ہے. والمؤمنین والمؤمنات، مؤمنین مسلمان مومن ایمان والے مرد، اور مؤمنات ایمان والی عورتیں. جہاں مردوں کا ذکر ہے وہیں عورتوں کا ذکر. اسی تسلسل میں اسی آیت کے اندر آپ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. کیا پھر بھی آپ کو اپنا ذکر قرآن میں سننے کا شوق نہیں آئے گا؟ سنو میری بات دھیان سے. والقانتین، تیسرا مرتبہ ہے قانتین کا. اور قانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. قنوت یعنی طاعت، جو مانتے ہیں بات، مرد بھی مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں عورتیں بھی اللہ اس کے رسول کی فرما بردار ہیں. کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے تو کہنے دو، آپ بن کے دکھا دو کہ جیسا قرآن میں کہا ہے ویسے ہم فرما بردار ہیں. اگر ہماری آواز کو کم رکھنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے تو ہم وہ کرتی ہیں. اس آیت کی تفسیر پڑھو اور اس طرح سے اپنی عادت کو ڈھالنے کی کوشش کرو. والصادقین والصادقات، اور سچے اور سچیاں. مرد بھی سچے، عورتیں بھی سچی. سبحان اللہ. سچے اور سچیاں. چوتھا مرتبہ صدق نیت اور صدق اقوال و افعال، یعنی صرف بات میں سچی نہیں بلکہ نیت بھی سچی اور کام بھی سچا. تینوں چیزیں فرمائی گئیں. ویسی عورتیں. والصابرین والصابرات. اس کے بعد صبر کا مرتبہ، 5واں مرتبہ صبر کا بیان کہ صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں. اب یہ صبر یعنی کیا؟ جو طاعتوں کی پابندی کرے، جیسے نماز ہے تو وقت پہ نماز پڑھے، اور ممنوعات سے احتراز کرے، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ چاہے نفس پر کتنا ہی برا گزرتا ہو لیکن اس سے بچے. یاد رکھو یہ 2 چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف بہت آسان ہے، یہ کرو کہنا یا یہ کرنا بہت آسان، بچنا مشکل ہے. اسی لیے متقی وہی جو بچے،
اس کی تعریف کرنے والے کی نہیں ہے کہ 50 رکعت 100 رکعت نفل پڑھے، نہیں، ایک حرام سے بچے، وہ تقوی والا ہے، وہ تقوی والا ہے. اور اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے لوگوں کی کہ بچنا کیسے، بچنا کیسے. تو نفس پر کتنا ہی شاک کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیں گے قدرت نے ہم کو جو سسٹم دیا ہے بدن میں، کل مردوں کے اجتماع میں انشاءاللہ میں اس پر کوشش کروں گا کہ کچھ تفصیل سے بات کروں. یہاں شارٹ میں کچھ بات آپ کو بتا دوں. انسان کو اللہ نے باڈی سسٹم دیا ہے، کھانے کے لیے ڈائجسٹو سسٹم ہے، پورا کھانا ہضم کرنے کے لیے، لیکن اس میں سے جو بیکار چیز ہوگی اس کے نکالنے کا بھی سسٹم ہے. اب اگر کوئی کھانا صرف کھاتا جائے اور وہ نکل ہی نہ پائے تو کیا وہ فائدہ دے گا یا نقصان؟ خون تو بنے گا لیکن بیماری بھی پیدا کرے گا. اس لیے سیم ٹائم جب ہم کھائیں تو اس کا اخراج بھی ضروری ہے. جو فاسد مادے ہیں، پھر وہ پیشاب کے ذریعے نکلے یا پسینے کے ذریعے نکلے یا کسی اور چیز کے ذریعے نکلے، لیکن نکلے، یہ ضروری ہے اس کا. آپ دیکھیے گھر میں ہم لوگ گھر بناتے ہیں، چھوٹا ایگزامپل، گھر بناتے ہیں، گھر بناتے وقت ہم پلاسٹر کرتے ہیں، پلاسٹر بھی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر چونا لگاتے ہیں، پی او پی لگاتے ہیں، پٹی لگاتے ہیں، پھر اس پر پرائمر لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کلر لگاتے ہیں، ایک کوٹ دیتے ہیں، دوسرا کوٹ دیتے ہیں، کبھی ٹائلز لگاتے ہیں، خوبصورت ٹائلز لگاتے ہیں، کبھی فال سیلنگ لگاتے ہیں، کبھی وال پیپر لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، سب خوب گھر خوبصورت بناتے ہیں. یہ بناتے 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 کچھ کچرا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹائلز کے ٹکڑے پڑ جاتے ہیں، سیمنٹ کے ذرے پڑ جاتے ہیں، ریتی کی بہت سارا ڈھیر پڑ جاتا ہے. اب آپ نے سوچا کہ میں نے تو سب لگا دیا، اب یہ کچرا نہیں ہٹاؤں گا تو وہ گھر رہنے کے لائق ہوگا؟ نہیں. بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ پینٹنگ کرو وہاں دوسرے دھبے جو پینٹ کے زمین پہ پڑے اس کو نکالو، کیونکہ ان پینٹ کے دھبوں کی زمین کو ضرورت نہیں، اس پینٹ کی ضرورت دیوار کو تھی، وہ آپ نے لگا لیا، لیکن اس کی وجہ سے زمین آلودہ ہوئی، اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہم نیکی کے کام کرتے چلے جائیں تو کرتے کرتے اگر کوئی گناہ ہوگا تو توبہ استغفار کے ذریعے اس کو معاف کرانا ضروری ہے، بلکہ اس سے بچنا ضروری ہے. یہ سسٹم کا چلنا ضروری ہے. اب دیکھیے آنکھ دیکھنے کے لیے اللہ نے بنائی، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا، لیکن اس میں کچرا چلا گیا تو اس کو نکالنے کے لیے آنسو بھی بنائے ہیں، وہ آنسو نکلنا ضروری ہے. اسی طرح گناہوں کو دھونے کے لیے آنسو نکلنا بھی ضروری ہے. آپ آنکھ میں ایک تنکا برداشت نہیں کرتے، دن میں گناہوں کا ڈھیر کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ایک کچرے کا قطرہ چلا جائے یا ایک ڈراپ کوئی ایسا چلا جائے جو آنکھ کو تکلیف دے تو آپ آنسوؤں کے ذریعے اس کو نکال پھینکتے ہیں. اسی طرح گناہوں کی دلدل کو بھی توبہ کی آنسوؤں کے ذریعے نکال پھینکنے کا سسٹم اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ پورا سسٹم اللہ نے ہم کو دیا. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں، کیسے سسٹم اللہ نے دیا. اب یہ اگر میں بیان کروں تو بہت لمبا ہوگا، ہم کو سید صاحب کا بیان سننا ہے انشاءاللہ، تو میں اس کو تکمیل کی طرف لے جاتا ہوں. تو ہم آئے تھے بات کرتے کرتے کہاں تک؟ والصابرین والصابرات، وہاں تک. یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ بچنا، صبر وہی کرنا پڑتا کہ بچنا، کہ میں 1000 کام نیکی کے کرتا ہوں لیکن اگر گناہ سے نہ بچوں تو پھر وہ نام اعمال داغدار ہوتا رہتا ہے. اس کو کلین کرنا ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے. والخاشعین والخاشعات، چھٹا مرتبہ ہے خشوع کا. اور خشوع کیا ہے؟ عبادتوں میں دل اور بدن کے اعضاء، اس کے ساتھ تواضع اختیار کرنا، جھکنا، عاجز اختیار کرنا. دل بھی جھکے اور سر بھی جھکے، دونوں. یہ نہ ہو کہ سر تو جھکا ہوا اور دل کہیں اور لگا ہوا ہو. یہ ہے خاشعین اور خاشعات کا مرتبہ، کہ ان کا سر بھی جھکا ہوتا ہے اور دل بھی جھکا ہوتا ہے. والمتصدقین والمتصدقات، 7واں مرتبہ صدقہ کرنے والوں کا، کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض کے طور پر بھی دینا ہے اور نفل کے طور پر بھی دینا ہے. جیسے فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. نفل کیا ہے؟ صدقہ ہے، خیرات ہے. تو فرض بھی ادا کر رہے ہیں اور نفل بھی ادا کر رہے ہیں. والصائمین والصائمات، اور روزے والے اور روزے والیاں. یہاں ہماری بہنیں بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں روزے رکھنے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد اتنے روزے نہیں رکھ پاتے جتنے یہ اللہ کی بندی رکھتی ہیں.
یہ نفل روزے بہت رکھتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. تو آپ کا ذکر خیر کے ساتھ اللہ نے اس آیت میں کیا اور اس کا فیض آپ کو دیا کہ آپ کو روزہ رکھنے والا بنا دیا. لیکن کبھی کبھی یہ اتنی زیادہ شوق میں آتی ہے کہ وہ 16 سیدوں کے بھی روزے رکھنے لگتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ان کا شوق اچھا ہے لیکن تھوڑا اس نیت کو بدل دیں. روزہ اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے. تو آپ نفلی روزے رکھیے اور جو 16 سید گھرانے کے لوگ ہیں ان کو ثواب بخشیے. لیکن نیت کیا ہوگی؟ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سنو، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور کرنے والیاں. یہاں ایک بڑی تشویشناک اور پینفل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک سسٹم بن گیا. کل میں نے مہاپولی کے اجتماع میں مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے ایک سوال کیا تھا. میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ آج کل جو انگیجمنٹ کے بعد شادی سے پہلے بہت فری ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. نکاح سے پہلے اس قسم کی حرکت کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انگیجمنٹ نکاح نہیں ہے. گھر والے بھی پھر مائنڈ نہیں کرتے. گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ اب تو انگیجمنٹ ہو گئی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگیجمنٹ ہونے کے بعد، یورپ میں خاص طور سے میں نے دیکھا کہ 1 سال تک کا انگیجمنٹ کر کے رکھتے ہیں، خوب ملاقاتیں ہوتی ہیں، دین دے گیٹ فیڈ اپ. اب کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری ہر، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں. اس لیے حلال چیز جو اللہ نے طیب اور طاہر اور پاکیزہ چیز عطا فرمائی ہے اس میں حرام کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں. اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ متصدقین کی جو بات آئی تو فرمایا کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں کہلائے گا. 1 درہم. اور جس نے ہر مہینہ 3 روزے رکھے ایام 20 کے وہ صائمین میں شمار کیا جائے گا. ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15. یہ تحفہ یہاں سے لے کے جاؤ. ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کے روزے رکھو. انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، سبحان اللہ. تو اس کو صائمین کا مرتبہ عطا فرمایا جائے گا. اور ہر ہفتے 1 درہم خرچہ کرنے والے کو متصدقین کا مرتبہ عطا فرمایا جائے گا. والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. اس کے بعد جو مرتبہ 9واں مرتبہ تھا وہ عفت کا تھا، عزت کا تھا. اور آخر میں 10واں مرتبہ جو ہے وہ ذاکرین اور ذاکرات کا ہے، ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں. اب ذکر میں کیا کیا ہے؟ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، قرأت تلاوت، علم دین کا پڑھنا یا پڑھانا یہ بھی ذکر ہے. اس لیے درس دیجئے اپنے گھر میں. برکات شریعت برائے خواتین یہ کتاب آپ کے لیے مکتب پر ہے، لے کے جائیے، ذاکرین میں اپنا شمار کیجئے. روز 10 منٹ درس دیجئے، ذاکرین میں شمار ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس درس کے اندر آیات بھی ہیں، اس میں احادیث بھی ہیں، اس میں سنتیں بھی ہیں، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اس میں تہلیل بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے. ذکر کی ہر صورتیں آپ کو کتاب میں ملیں گی. پھر نماز یہ بھی ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اللہ نے فرمایا. وعظ و نصیحت، میلاد شریف، نعت شریف یہ سب ذکر ہے. یہ سب کیا ہے؟ ذکر ہے. یہ سب داخل ہیں. کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں اس وقت شمار ہوتا ہے، جب شمار ہوتا ہے جب وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے. عادت بناؤ سبحان اللہ بولنے کی، عادت بناؤ الحمدللہ بولنے کی. اب کھڑے بیٹھے لیٹے کیسے ہوگا؟
نیچے اترتے وقت سنت ہے سبحان اللہ کہنا، اوپر کہیں جائیں گے تو سنت ہے اللہ اکبر کہنا، زمین پر یوں ہموار چلیں گے تو سنت ہے لا الہ الا اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا، کھانے کے بعد سنت ہے الحمدللہ کہنا، پانی کے بعد سنت ہے الحمدللہ کہنا، شروع میں سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، کپڑا پہننے سے پہلے سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھنا، گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ پڑھنا، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ پڑھنا، یہ سب اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب مسلسل ہمیں یہ عادت ہو جائے گی، چلتے پھرتے ہم یہ یاد کرتے رہیں گے، یا تو پھر نعت شریف پڑھتے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، تو اس طریقے سے اللہ ہمارا شمار ذاکرین میں فرمائے گا، اور اس آیت میں جن کا خیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ان میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے گا اپنے اچھوں کے صدقے میں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی عطا ہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، تو حضور نبھاتے ہیں الحمدللہ۔ اور کیسے نبھاتے ہیں؟ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، 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 ادرکنی یا رسول اللہ۔ نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ۔ ستاتے ہیں جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم، مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلا لو یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، رسول اللہ، بولو ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ عطا ہو علم کی دولت، عطا ہو دید کی دولت، عطا ہو علم کی دولت، عطا ہو دید کی دولت، دم آخر مدینہ بھی عطا ہو یا رسول اللہ، دم آخر مدینہ بھی عطا ہو یا رسول اللہ۔ شفاعت کا سوالی ہوں، سوالی ہوں میں، رحمت کا شفاعت کا سوالی ہوں، میں رحمت کا اجابت سے نوازو تم نوازو یا رسول اللہ، اجابت سے نوازو تم نوازو یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ تصدق غوث اعظم کا، توسل اعلی حضرت کا، بقیع پاک کے قابل بنا دو یا رسول اللہ، بقیع پاک کے قابل بنا دو یا رسول اللہ۔ معین راہ طیبہ ہے میرے خواجہ معین الدین، معین راہ طیبہ ہے میرے خواجہ معین الدین، معین راہ جنت بھی بنا دو یا رسول اللہ، معین راہ جنت بھی بنا دو یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت
وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ غلت حیلتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ 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 قلت حیلتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ تم کو میں کیا بتاؤں طیبہ نگر میں کیا ہے تم کو میں کیا بتاؤں طیبہ نگر میں کیا ہے بخشش کرم عطا ہے ہر درد کی دوا ہے تم کو میں کیا بتاؤں طیبہ نگر میں کیا ہے بخشش کرم عطا ہے ہر درد کی دوا ہے عمر کی سعادت جو مسلی قبا کو ہے عمر کی سعادت جو مسلی قبا کو آسان ایسا عمرہ مکے میں کب کیا ہے آسان ایسا عمرہ مکے میں کب کیا ہے تم کو کیا بتاؤں طیبہ نگر میں کیا ہے بخشش کرم عطا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہے قبلتین میں وہ الفت کا راز دیکھو ہے قبلتین میں جو الفت کا راز دیکھو قبلہ وہی ہے جس میں محبوب کی رضا ہے قبلہ وہی ہے جس میں محبوب کی رضا ہے تم کو میں کیا بتاؤں طیبہ نگر میں کیا ہے بخشش کرم عطا ہے ہر درد کی دوا ہے تم کو میں کیا بتاؤں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدمین میں جو بیٹھا خود ہی سے پوچھتا ہے قدمین میں جو بیٹھا خود ہی سے پوچھتا ہے جنت یہ گھر نہیں ہے بتلاؤ اور کیا ہے جنت یہ گھر نہیں ہے بتلاؤ اور کیا ہے تم کو میں کیا بتاؤں طیبہ نگر میں کیا ہے شرف عطا ہے ہر درد کی دوا ہے تم کو میں کیا بتاؤں سرکار پھر بلانا جیسا بھی ہوں نبھانا سرکار پھر بلانا جیسا بھی ہوں نبھانا یہ آج وقت رخصت رضوان کی دعا ہے یہ آج وقت رخصت رضوان کی دعا ہے تم کو میں کیا بتاؤں طیبہ نگر میں کیا ہے بخشش کرم عطا ہے ہر درد کی دوا ہے تم کو میں کیا بتاؤں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کے جلووں میں گم رکھے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے مکتب پر آپ ضرور جائیں نوری قاعدہ یہ بڑا نیا رنگین قاعدہ قرآن کریم کی ابتدائی تلاوت کے لیے سیکھنے کے لیے الگ الگ قواعد کے ساتھ الگ الگ فضیلتوں کے ساتھ صورتوں کے ساتھ الگ الگ رنگوں کے ساتھ شناخت کے ساتھ یہ اس قسم کا قاعدہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا تو آپ مکتب طیبہ سے اس قاعدے کو ضرور حاصل کریں اور برکات سنت رسول یہ کتاب ہندی میں بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ اس کتاب کو بھی آپ مکتب طیبہ سے حاصل کریں جن کو اردو نہیں آتی وہ ہندی میں اس کا درس اپنے گھر میں دیں 10 منٹ روز درس دیں اور انشاءاللہ ذاکرین میں اپنا شمار کریں اور نوری اوراد و وظائف یہ کتاب تو آپ کے لیے ضروری ہے لازمی ہے اس کو لینا اس لیے کہ بہت سارے آپ کی مشکلوں کا حل اس کتاب میں دیا ہوا ہے شب برات میں کیا پڑھنا شب قدر میں کیا پڑھنا شب معراج میں کیا پڑھنا شب عاشورہ میں کیا پڑھنا شب عید میں کیا پڑھنا 11ویں شریف میں کیا پڑھنا ختم قادریہ کیسے پڑھنا غریب نواز کی فاتحہ کیسے دینا سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نام کیا ہیں ان کے فضائل کیا ہیں ان کے مطالب اور مطلب کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں روزے کے مسائل کیا ہیں ماہ رجب کا استقبال کیسے کریں حضور کی ولادت پاک کے تعلق سے ماہ محرم کے تعلق سے اجتماع میں کی جانے والی جو دعائیں ہوتی ہیں اردو میں ہوتی ہیں عربی میں ہوتی ہیں تو بہت ساری خواتین وہ چاہتی ہیں کہ وہ دعا ان کے پاس لکھی ہوئی ہو یہ دعا اجتماع میں جو اندھیرے میں جو دعا کی جاتی ہے سکون قلب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ دعا اس میں لکھی اس کا پیج نمبر 256 ہے تحریک اجتماعات میں کی جانے والی دعائیں بھی اس کتاب نوری اوراد و وظائف میں آپ کو ملیں گی اسی کے ساتھ ساتھ اگر بچی کا رشتہ نہیں ہوتا ہو تو کون سی دعا پڑھی جائے بچے رات کو جو ہے وہ جاگتے ہوں نیند میں سے ڈر کر تو کون سی دعا پڑھی جائے شوگر کے مرض سے چھٹکارے کے لیے کیا پڑھا جائے مریض کی عیادت کے لیے کیا پڑھا جائے کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو کون سی دعا پڑھی جائے روزی کی تلاش کر رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھی جائے درود غوثیہ کون سا ہے درود رضویہ کیا ہے مکمل نظر اگر لگی ہو بچے کو تو کیا پڑھنا چاہیے حافظہ کمزور ہو یاد نہیں رہتا ہو بچوں کا ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے معاملہ تو ان کو کون سی دعا پڑھانی چاہیے یہ سب اس کتاب میں دیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ آج یہ کتاب
مکتب پر رہے گی نہیں، مردوں کے لیے نیا اسٹاک منگانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔